بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ العلم انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے بہت دنوں سے تقاضا ہے کہ کچھ دین کی باتیں ارسال کرو تاکہ ہم اپنے پروگرام میں اسے شامل کریں، لیکن بات ٹلتی رہی۔ میری اپنی مصروفیات اور صحت کی ناسازی کی وجہ سے ان کی خواہش اور ان کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ بہرحال آج چند منٹوں کے لیے چند ضروری باتیں کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مبارک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پکارا ہے اور یوں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کرے ہم بھی مراد ہوں، اللہ کرے آپ بھی مراد ہوں، اور جتنے سننے والے ہیں سب اس کی مراد ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر اللہ نے ہمارے اسلام کو قبول کر لیا اور الذین آمنوا میں ہم آ گئے تو ہماری نجات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں ایک عجیب طرز ہے تعلیم الہی کا، ایک عجیب بیان ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کا۔ عنوان کیا قائم کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ میں آسانی کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ تقوی تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بہت سارے درجے ہیں۔ ایک نبیوں کا تقوی ہوتا ہے، ایک گناہ نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، ایک قصور نہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں، اور ایک نبی سے نیچا صحابہ کا تقوی ہے۔ صحابہ اکرام اگرچہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کے جو گناہ ہوئے ہیں، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے اسی دنیا میں اسے معاف کر دیا ہے اور اپنی معافی کا اعلان قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو اس معاملے میں ان پر طعن کرنے کا حق نہ ہو، ان کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہ رہے
یہ اللہ کے قصوروار تھے، اللہ نے معاف کر دیا اور کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ معافی پا چکے۔ ہاں نجاست پڑی ہوئی تھی لیکن دھو دیا گیا، نجس ہوا کپڑا، زمین، جسم، قلب، کچھ بھی ہوا اس کو دھو دیا گیا۔ اب دھونے کے بعد جو آدمی اس کا تذکرہ کرے وہ طہارت کا تذکرہ کرے، وہ برائی کا، نجاست کا کوئی تذکرہ نہ کرے، اور وہ دنیا سے بے گناہ گئے۔ میں معصوم نہیں کہہ رہا ہوں، بے گناہ کہہ رہا ہوں، یعنی جو گناہ تھے وہ دھل گئے۔ نبی کا نامہ عمل جیسے کوڑا کپڑا، اور صحابہ کا نامہ عمل جیسے دھلا کپڑا۔ جس طرح کوڑے کپڑے پر بلا تکلف نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے دھلے ہوئے کپڑے پر بھی بلا تکلف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خصوصیت ہے صحابہ اکرام کی کہ اسی دنیا میں ان کی خطائیں معاف ہو گئیں۔ جب خطائیں معاف ہو گئیں اور تولے جائیں گے اعمال تو نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی۔ نبی کا تقویٰ تولا جائے گا تو وہ نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی۔ یہ تقوی کے اعلیٰ مراتب ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے گا تو بات بہت لمبی ہوگی۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، ہر بات میں اللہ کی بات کو اوپر رکھنا، ہر بات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کا نام ہے تقوی۔ کیا فرمایا؟ ایک مجمل بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرتے رہو۔ آگے کیا کہا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ٹھیک ٹھیک جچی تلی نپی ہوئی بات منہ سے نکالو، ٹھیک ٹھیک بولو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زبان کو درست کرو۔ یہ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ بھی زبان سے ہوتے ہیں جو دکھائی دیں، ایسے گناہ بھی زبان سے ہوتے ہیں جو نہ دکھائی دیں۔ اور یہ زبان کایا پلٹنے والی چیز ہے۔ اگر زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہنم کی طرف جا رہا تھا، اب جنت کا رخ اختیار کر لیا۔ زبانی کے ذریعے سے ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اسی زبان سے آدمی کفر بک دے تو جنت کی طرف جا رہا تھا، اب جہنم کی طرف پلٹ گیا۔ لہذا زبان کو قابو میں رکھنا یہ بھی تقوی کی ایک بہترین مثال ہے اور بہترین قسم ہے۔ تقوی کا بہت اعلیٰ فرض ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان حرام کو حلال کر دیتی ہے اور حلال کو حرام کر دیتی ہے۔ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، اور نکاح جب ہوتا ہے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں، تو اب تو شکلیں بدلتی چلی جا رہی ہیں، جیسا حال ہوا ویسا کام ہوا۔ لیکن نکاح میں مجمع عام میں گواہوں کے سامنے جن صاحب کا نکاح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ عورت کی طرف سے ایجاب ہے اور مرد کی طرف سے قبول ہے۔ جب عورت نے اجازت دے دی، وکیل آئے، گواہوں کو ساتھ میں لے
ہاں میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، اللہ نے اس زبان کے ذریعے سے ایک حرام چیز کو حلال بنا دیا۔ جو چیز پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی، جائز ہو گئی، سنت ہو گئی، عبادت بن گئی۔ اسی کو کہا گیا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سنبھالو زبان کو، جو بولو وہ ٹھیک بات بولو، اچھی بات بولو۔ یہی زبان ہے جس سے گالی دے کے آدمی فاسق بن جاتا ہے۔ گالی بکتا ہے زبان سے، غیبت کرتا ہے زبان سے، جھوٹ بولتا ہے زبان سے، اظہار حسد کرتا ہے زبان سے۔ زبان کایا پلٹ چیز ہے، لہذا اس کو سنبھالو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، میں جنت میں اس کے جانے کا ضامن ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ زبان بہت اہم چیز ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ابھی میں نے عرض کیا، آپ نے سنا کہ قبول کیا، کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اور اگر اس کا الٹا کوئی آدمی کہہ دے، نکاح ہو چکا 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، میاں بیوی بوڑھے ہیں لق لق بالکل، اور ان میں سے کسی نے غصے میں آ کر یا بغیر غصے کے یوں کہہ دیا کہ میں نے طلاق دی، لیجئے وہ 25 سال کا پرانا محل، وہ 20 سال، وہ 50 سال سے رشتہ جو قائم تھا وہ آنے واحد میں ٹوٹ گیا۔ کس نے توڑا؟ زبان نے توڑا، زبان نے توڑا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو بھائی، کیا بات پوچھنا ہے؟ کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور اس کے بعد میں پھر کہنے لگے مجھے اتنا غصہ تھا، اتنا غصہ تھا، اتنا غصہ تھا کہ ہوش ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا مگر اس کا ہوش تھا آپ کو کہ 3 مرتبہ طلاق دی جائے؟ 3 کا عدد یاد تھا آپ کو؟ 3 کا عدد آپ کو یاد تھا، لہذا ایسی صورت میں 3 طلاقیں آپ نے دے دی۔ یہ صورتحال جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ نامناسب ہے بلکہ تباہ کن ہے، ہمارے معاشرے کے لیے برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو غصے میں طلاق دی ہے۔ ہم نے کہا محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ خوشی میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ آدمی کو غصہ آیا، وہ غصہ جس کے بارے میں فقہا نے کچھ گنجائش رکھی ہے، وہ غصہ نہیں آتا ہے کسی کو عام طور پر۔ ایک دوسرے صاحب آئے، تیسرے صاحب آئے، اور انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 70 طلاقیں دی۔ میں نے کہا یہ کام آپ نے بہت عمدہ کیا، ایسا کام ہے کہ شاید ایک اکیلی مثال آپ ہی کی ہو۔ 70 طلاقیں گنی کیسے تھے؟ کوئی 70 دانوں کی تسبیح بنائی تھی آپ نے؟ 70 دانوں کی تسبیح بنائی تھی، گن کے دی تھی 70 طلاقیں، یا ویسے ہی دی؟ کل ہم نشے کی حالت میں تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ لطیف ہے۔ کہنے لگے میری بیوی کے لیے میں نے ساری طلاقیں واپس کر دی۔
ایک کو طلاق نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا چڑیا کے جب آپ گولی مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم چھرے واپس کرتے ہیں تو زندہ ہو جائے گی، یا نشانہ لگنے کے بعد گولی اندر پیوست ہونے کے بعد نکل آئے گی۔ اسی طرح زبان کا یہ عمل جو طلاق کا ہے یہ بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک مجلس سے 3 طلاق دی تو نہیں ہوگی طلاق۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصلیت تو اصل ہے ہی، اور اگر مذاق میں بھی کوئی آدمی کہے تو بھی وہ اصلیت ہی ہے۔ لہٰذا زبان کی حفاظت یہ ہے تو بہت ذرا سی ہے، لیکن کام اس کا بہت بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کا عمل ایسا بڑا عمل ہے اور ایسی اس کی مار ہے کہ تلوار کی نہیں مار ہے۔ اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے۔ آج چاقو سے انگلی میں خراش آ گئی، جب وہ اچھا ہو گیا تو اس کو یاد بھی نہیں رہا کہ کب خراش آئی تھی۔ اور اگر کسی نے گالی دی اور 4 سال کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو جیسے اس کے چہرے پر نظر جائے گی فوراً یہ خیال پیدا ہوگا فلاں تاریخ میں، فلاں سن میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ اس آدمی نے ہمیں گالی دی ہے۔ تو زبان کا زخم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بولو وہ ٹھیک ٹھاک لفظ بولو۔ وہ میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا تھا لہا جرم صغیر و جرم کبیر، اس کا جرم، جسامت، حجم، تولناپ بہت کم ہے، لیکن اس کا جرم بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم کو، آپ کو، سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان، آپ غور کیجئے، لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ لڑائی کس میں ہو رہی ہے؟ آپس میں 2 بھائیوں میں۔ میں آپس میں 2 مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، آپس میں 2 بھائی، ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لہذا لڑائی ہو رہی ہے مسجد میں، زور بولا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو، مسجد میں تو اللہ کی بات کے علاوہ کوئی بات ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لہذا اپنی زبان کا خیال کرو اور اس زبان سے ہونے والے جرائم سے بچتے رہو۔ اگر تم بچو گے تو اللہ تمہارے لیے بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ قبول فرما لے گا، یا یوں کہو کہ تمہارے اعمال کو اللہ قبول کرنے کے لائق بنا دے گا، قبول ہو جانے کے لائق ہو جائیں گے تمہارے اعمال۔ یصلح لکم اعمالکم، اور اگر کچھ خرابیاں رہ گئیں
زبان کے بعد، اس کی مقبولیت کے بعد اگر کوئی آدمی کے قصور کچھ رہ گئے تو پھر یاد رکھو یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کیوں نہ ہو جو راستہ اختیار کرے شریعت کا، اللہ کے پیغمبر جو کہہ دے اسے مانو، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اللہ کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور جو کہہ دیں، اگر ہم کسی کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہیں، قرآن میں لکھا، حدیث میں لکھا، تو لوگ ہم سے لڑنے لگیں گے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ بدر میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چلو، کہاں جانا ہے؟ بدر میں جانا ہے۔ کاہے کے لیے؟ جان ہتھیلی پر لے کے جانا ہے۔ پھر کتنوں کا مقابلہ کرنا ہے؟ لگ بھگ 1000۔ جن کا مقابلہ کرنا ہے وہ کون ہیں؟ ہتھیار ان کے پاس ہیں، سامان ان کے پاس ہے، زرہ ان کے پاس ہے، بختر ان کے پاس، بھالے ان کے پاس، برچھی ان کے پاس، تیر ان کے پاس، تلوار ان کے پاس۔ اور ادھر کیا ہے؟ جو 313 یا 314 جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، 17 رمضان ہے، اور حضور کے حکم پہ تیار ہو گئے۔ بعضے ایسے بھی ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، پیروں میں چتھڑے لپیٹے۔ کہاں پہنچ گئے؟ میدان بدر کے لق و دق میدان میں، جہاں دھوپ ہی دھوپ ہے، جہاں ریت جو ہے وہ آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اس کے سوچنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حضرت کا حکم ہے، خوشی خوشی سب تیار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے بلایا اور کہا عثمان، جو داماد بھی ہیں حضور کے اور دوہرے داماد ہیں، یکے بعد دیگرے، آپ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ فرمایا عثمان تم نہیں جاؤ گے، میری بیٹی تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری کرتے رہو۔ حضرت عثمان نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ الگ ہٹ گئے اور رک گئے، نہیں گئے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ حضور سب لوگ تو جا رہے ہیں، ہم نہ جائیں، یہ نعمت سے ہم محروم رہیں۔ لیکن وہ بالکل رک گئے اور ان کا نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی کو بلایا، جن کی بیوی کا 1 رات پہلے انتقال ہو چکا ہے، یعنی جو بیمار تھیں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت نے مال غنیمت میں حضرت عثمان کو بھی شریک کیا۔ اب کوئی آدمی کہے یہ تو گئے نہیں بدر میں، ان کو مال غنیمت کیسے دیا گیا؟ تو حضرت عثمان خود جواب دیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اے لوگوں، ہمارے نزدیک بدر میں جانا یا نہ جانا عبادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اللہ کے پیغمبر کا حکم ماننا عبادت ہے۔ جو گیا اس نے جا کے حکم مانا، اور جو نہیں گیا اس نے نہ جا کے حکم مانا۔ تو کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کہنا مانے اللہ کا
اور اللہ کے رسول کا تو وہ بہت بڑی کامیابی پانے والا ہے، اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ بتائیے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں کہ آج سب کچھ تو مانیں گے، لیکن شریعت چاہے اور جی بھی چاہے تب تو مانیں گے۔ اور کیا کہتے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو جماعت تبلیغ کے اس وقت کے نظام کو انہی کے حکم سے چلایا جا رہا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ترتیب تبعی ترتیب نبوی بن جائے، یعنی طبیعت شریعت بن جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ طبیعت شریعت بن جائے، غیر شرعی باتوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جائے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جو باتیں دین کی نہیں ہیں، خلاف شرع ہیں، مزاج ان کو پھینک دے، مزاج ان کو الگ کر دے، مزاج ان کی طرف توجہ نہ دے۔ ایک واقعہ سن لو، حضرت مولانا شاہ عبد السلام حسوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے پردادا کے شیخ تھے، فتح پور ہسوا کے رہنے والے تھے، اور ہمارے پردادا کماسن ضلع باندہ میں تحصیلدار تھے۔ اس زمانے کا تحصیلدار جو ہوتا تھا وہ آج کے گورنر سے بڑا ہوتا تھا۔ حضرت شاہ عبد السلام حسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، یہ حضرت کا قصہ ہے کہ ایک جگہ دعوت میں سب لوگ گئے، اور حضرت شاہ عبد السلام حسوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تھی، باقی لوگ سب طفیلی تھے، حضرت کے ساتھی تھے۔ کھانا کھایا۔ اس زمانے میں اور آج بھی لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں کھیر کو تشتری میں جما دیا جاتا ہے، وہ ٹھنڈی ہو کے جم جاتی ہے۔ حضرت نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کسی نے کہا کھیر حضرت آپ نے نہیں کھائی، اس کو بھی تناول فرما لیجئے۔ حضرت نے فرمایا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ پھر کہا حضرت کچھ کھا کے دیکھیے، فرمایا میرا جی نہیں چاہ رہا، میں نہیں کھاؤں۔ کوئی صاحب جلد باز قسم کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ حضرت تو جب کھائیں گے ہم تو شروع ہی ہو جائیں، تو انہوں نے انگلی سے کھرچنا شروع کیا، دیکھا اس تشتری کے اوپر تصویر بنی ہوئی، اس تشتری کے اوپر سے کھیر جمی ہے۔ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کیوں کہا میرا جی نہیں چاہ رہا؟ وہ عالم الغیبی و شہادہ تھے، ان کو نہیں معلوم کیا تھا، لیکن جی نہیں چاہ رہا ہے۔ کھیر جیسی چیز، میٹھی دودھ والی، اس میں اس کے کھانے کا جی کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ وہی بات، طبیعت کے اندر شریعت آ گئی ہے، اور شریعت کو طبیعت کے تابع نہیں کیا، بلکہ طبیعت کو شریعت کے تابع کیا۔ ان کا مزاج طبعی بن گیا۔ ہمارے اکابر کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو دین اچھا لگتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کی شادی کا ایک جگہ پیغام دیا گیا، کوئی 22-23 سال کی عمر ہوگی لڑکے کی، 24 سال کی ہوگی، مگر لڑکے کے داڑھی تھی۔ اب غضب ہو گیا، لڑکی کے یہاں
سے جواب آیا کہ آپ کا لڑکا سب باتیں ہیں لیکن داڑھی والا ہے، اس لیے شادی سے انکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سے زیادہ کون حسین ہوگا، سچ بتاؤ؟ حضرت علی سے زیادہ کون حسین ہوگا؟ حضرت ابوبکر عمر سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا؟ ان کی نورانیت کی کوئی مثال ہے دنیا میں؟ کہیں نہیں۔ ان سب کے داڑھیاں تھیں، لیکن آج داڑھی کو ہم نے بڑھاپے کی علامت سمجھ لیا۔ حالانکہ داڑھی سب کے ہوتی ہے، یاد رکھیے، داڑھی سب کے ہوتی ہے عورتوں کو چھوڑ کے۔ عام طور پر عورتوں کی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی داڑھی۔ ایک صاحب آئے اور کہنے صاحب داڑھی ابھی نہیں رکھیں گے، 50 سال کے بعد رکھیں گے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، آپ ابھی نہیں کھائیں گے؟ جی، آپ کا چاہے یا نہ چاہے مٹھائی کھائیے گا تو مزہ آئے گا، داڑھی رکھیے۔ نہیں مانے تو ہم نے کہا اچھا یہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں آپ کی داڑھی نکلے ہی نہ۔ کہ نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ داڑھی نہیں نکلے گی تو بیماری ہے۔ پردہ کس سے کریں گی بچیاں ہماری جن کے داڑھی ہوگی؟ اور جو بے داڑھی والے ان سے کوئی پردہ نہیں۔ لہذا دعا کرو داڑھی نکلے ہی نہ۔ اگر داڑھی نہیں نکلی تو کس میں ہمارا شمار ہوگا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اور نہیں رکھنا ہوتی ہے، وہ داڑھی نوچتے ہیں، مچنے سے نوچتے ہیں داڑھی، تاکہ داڑھی کا پورا قلا قما ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ داڑھی تو سب کے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے داڑھی نہ رکھنے والوں کے مسئلے مسائل الگ ہیں، اور داڑھی رکھنے والوں کے مسئلے مسائل الگ ہیں۔ وضو کیا ایک داڑھی والے نے، منہ پر پانی ڈالنا، منہ کو دھونا فرض ہے وضو میں۔ اس نے دھویا کیسے؟ سامنے پانی سے بھگو دیا، اور داڑھی کے اوپر بھی پانی چلا گیا لیکن اندر تک پانی نہیں پہنچایا، اس نے خلال کر لیا۔ اس طرح سے داڑھی میں خلال کر لیا۔ اور جن کے داڑھی نہیں ہے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وضو کیسے کریں؟ ہم نے کہا جیسے عورتیں وضو کرتی ہیں ویسے کرو، نہ ان کے داڑھی نہ تمہاری داڑھی۔ لہذا اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے اور قبول کیا جائے اور خوشی خوشی تسلیم کیا جائے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور معاشرہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن بیماریاں، پریشانیاں، دقتیں، دشواریاں۔ ان دشواریوں کو اگر ہم دفع کر سکتے ہیں تو اپنے اچھے اعمال کے ذریعے دفع کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ یہ آیت سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے کانپو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا نام سن کے تھر تھراؤ۔ دیکھو دین پر چلو تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلو اور تقوی اختیار کرو، اور جو بات بولو وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، وہ صاف ستھری ہونا چاہیے، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں کوئی آدمی کی برائی نہ ہو، اس میں کوئی اور ایسی بات نہ ہو کہ جو آدمی کو فاسق بنا دے یا کافر بنا دے۔ اور کہنا مانو اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بنیادی چند چیزیں تھیں جو میں نے چند منٹوں میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا ہماری آخرت کو بنا دے، اور جو مصائب ہم پر چاروں طرف سے آ رہے ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو دفع کر دے، ان کو دور کر دے،
اور پوری دنیا میں چین اور امن قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔